السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے تک شیئر کریں۔ بلا تاخیر میں آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ میت دفن کر دیتے ہیں اور فوراً میت کو چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں تو میت کے پاس بیٹھنا مستحب ہے، اور آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے پاس اتنی دیر تک بیٹھے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کو بوٹی بوٹی کیا جائے اور اس کو پورے محلے میں پورے گاؤں میں تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک بیٹھے رہو۔ اور آگے حضور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میت کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو میت کو اس سے انس ملتا ہے، اور مردے کو مرحوم کو نکیرین کا ثواب دینے میں آسانی ہوتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میت کی قبر پہ بیٹھے رہو تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، اور اس سے کہو کہ نکیرین کا سوال کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ میرے دوستو، یہ حضور ہمارے ارشاد فرمائیں کہ میت کے پاس بیٹھے رہو۔ ہم اور آپ نے بہت سارے اندر یہ چیزیں سنی ہوگی کہ جب لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں زمین کے اندر، قبر کے اندر، اور لوگ فوراً گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، قبر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، تو میت قبر کے اندر بہت گھبراتا ہے، بہت تڑفڑاتا ہے، بہت مچلتا ہے، کیونکہ کبھی اس نے گھر دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ اور لوگ، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایسا آدمی ہو جو جب تک دنیا کے اندر رہا تب تک لوگ اس سے محبت کرتے رہے، اور جب وہ قبر میں دفن ہو گیا تو لوگ اسے فوراً چھوڑ کر چلے آئے، جیسے اس سے کبھی اس سے محبت ہی نہیں تھی۔ میرے دوستو، اصل حق تو یہ ہے کہ جب ماں رخصت ہو جائے دنیا سے، باپ انتقال کر جائے، بھائی بہن انتقال کر جائیں، تو اصل حقوق یہ ہیں کہ اس کی قبر پہ بیٹھے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے بہت ساری دعائیں خیر کریں کہ مردے کو تکلیف نہ ہو، وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ تب وہ اس کو جو اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی وہاں پہ بیٹھا ہے، میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، میرے لیے سارے ثواب کا کام کر رہا ہے، اس کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور نکیرین کا سوال کا جواب دینے میں اس کو آسانی ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو دوسرا مسئلہ بھی آپ سماعت کریں۔ اور ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کے قبر پہ جانا چاہتے ہیں اور اس جگہ میں، اس قبر میں راستہ نہیں ہے، اور ایسا ہمیں گمان ہو کہ قبر پہ ہم کو پاؤں رکھ کر جانا پڑے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے مت کرو، مت جاؤ، اندر مت جاؤ، دور سے ہی فاتحہ پڑھ لو۔ اور ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے اندر جوتے پہن کے جا رہا ہے، تو حضور نے منع فرمایا کہ قبر کے اندر، قبرستان کے اندر جوتے پہن کر مت جاؤ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان ہے، اگر اس میں جانے کا راستہ نہیں ہے تو آپ دور پہ ہی چپل اتار دیں، اگر اس قبروں پہ آپ کو پاؤں رکھ کر جانا پڑے تو آپ نہ جائیں، بلکہ دور سے ہی فاتحہ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی کسی جگہ پہ راستے ہیں اس میں چپل جو پھر بھی آپ نہ پہنیں، کیونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جوتے پہن کر جاؤ گے تو تم قبر والے کو ایذا دو گے، تکلیف دو گے، تو مردے بھی تمہیں تکلیف دیں گے، وہ بھی تمہیں ایذا دیں گے۔ تو ایسے کرنے کے لیے حضور نے منع فرمایا ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے جوتے موجے پہنے رہتے ہیں تو قبر کے اندر اپنا جوتا موجہ نہیں اتارتے، چپلیں نہیں، جیسے تیسے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اتنی حدیں ہو گئی، جاہل پنتی حد کر دیے لوگ، جس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور یہ مسئلہ دوسروں تک آپ کو شیئر بھی کرنا چاہیے۔ اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سجرہ یا آہن نامہ لے کے جائیں، تو یہ بالکل قبر کے اندر آپ لے جا سکتے ہیں، جائز ہیں۔ تو سجرہ اور آہن نامہ قبر کے اندر آپ لے جا سکتے ہیں، جائز ہیں، اور میت کے منہ کے سامنے یعنی قبلہ کی طرف قبر کے اندر ایک طاق بنا لیں اور اس میں سجرہ اور آہن نامہ رکھ دیں، بلکہ کفن پہ بھی آہن نامہ لکھنے کو جائز کہا گیا ہے، درجہ مختار میں ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی
कि मेरे मरने के बाद, इंतकाल हो जाने के बाद सीने पे और पेशानी पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दी जाए। फिर किसी ने ख्वाब में देखा कि हाल पूछा कि भाई आपका क्या हाल है कब्र के अंदर, तो उस शख्स ने बताया कि जब कब्र के अंदर अज़ाब के फरिश्ते आए तो अज़ाब के फरिश्तों ने देखा तो उसके पेशानी पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फरिश्तों ने कहा कि यह अज़ाब से बच गया। और यूँ भी हो सकता है कि पेशानी पे बिस्मिल्लाह शरीफ लिखें और सीने पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर नहलाने के बाद और कफन पहनाने से बेशतर कलमा की उंगली से लिखें, रोशनाई से नहीं लिखें। आपको समझना यह है कि कब्र के अंदर अहदनामा और शजराएँ आप ले जा सकते हैं, जायज़ हैं। और बेहतर यह है कि कब्र के अंदर क़िबले तरफ एक गड्ढा, एक ताक बना लिया जाए, उसी में रख दिया जाए, क्योंकि ये जायज़ हैं। और एक शख्स का वसीयत था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पेशानी पे बिस्मिल्लाह शरीफ लिख दिया जाए। और जब वो शख्स मर गया तो उसने ख्वाब में लोगों ने पूछा कि भाई तेरा क्या हाल है, तो उसने कहा कि जब मैं मरा और कब्र में अज़ाब के फरिश्ते आए तो क्या देखते हैं कि मेरे पेशानी पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फरिश्ते कहते हैं कि जा तू अज़ाब से बच गया। और यूँ भी हो सकता है, और उसका नियत ये है कि उम्मीद हो कि मैं बख्शा जाऊं। और दूसरी जानब ये भी है कि पेशानी पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सीने पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखें, मगर ये याद रहें कि नहलाने के बाद और कफन पहनने से बेशतर, यानी पहले आप उसके पेशानी पे लिखें, मगर किसी कलम दबात सिलाई से नहीं, बल्कि आपको शहादत वाली उंगली से, इस उंगली से आपको लिख देना है पेशानी पे या उसके सीने पे। और एक दर्ज मुख्तार में है कि उसके कफन पे भी आप लिख सकते हैं अहदनामा। ठीक है, आपको तहकीकात से सारे मसले मालूम हो गए। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो दूसरे तक ज़रूर इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।